جی ناظرین السلام علیکم۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے حمزہ شہباز شریف نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور حکومت کی جانب سے پہلا بڑا ریلیف آ گیا ہے، اور ریلیف وہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مثلا اتنا بھی ریلیف ہو سکتا ہے، کیسے دیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اعلان یہ ہے کہ 100 یونٹ سے کم جو گھرانے بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بجلی فری، اور ان کے ہاں بجلی کا بل نہیں آئے گا۔ یہ تقریباً 90 لاکھ لوگ بنتے ہیں، جن کو ملٹیپلائی کیے جائیں تو 5.5 کروڑ افراد بنتے ہیں، یعنی آدھا صوبہ، اور ان کو بجلی فری۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ دوسرا، ایک آج اخبار میں خبر چھپی انصار عباسی صاحب کی، وہ ذرا سنجیدہ معاملہ ہے، جس میں آرمی چیف نے تمام لوگوں کو جو فوج کے اور ان کے ادارے کے ہیں انہیں ہدایت کی ہے کہ بھئی آپ نے فوج اور سیاست کو فوج کو اور ISI کو سیاست سے دور رکھنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس موقع پہ یہ بات کیوں سامنے آئی ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ذرا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئیے لال رنگ کا کرتا میں نے کیوں پہنا ہوا ہے۔ اب میں گیا ہوا تھا، اصل میں وہ عید کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہی کرتا میرے پاس پڑا ہوا ہے جو عید کے حوالے سے چل سکتا ہے۔ تو وہاں پر بڑا دلچسپ قصہ ہوا، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، کیمرے کے پیچھے جو حرکتیں ہوتی ہیں، تو عید کا سیٹ لگا تھا، بڑی خوبصورت خواتین جو گفتگو کر رہی تھیں، عید کی خوشیاں سیلیبریٹ، ریکارڈڈ پروگرام تھا، یہ عید والے دن چلے گا، چینل میں نہیں بتاؤں گا۔ تو وہاں پہ جی عید پہ کیا پیغام ہے اور جناب کیسے فیسٹیوٹی ہوتی ہے، اور یہ وہ سامنے ٹیبل پہ وہ پکوڑے اور وہ کوئی تکے اور کوئی بسکٹ، کوئی سموسے اور اس طرح کے چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے عید کے سیٹ پہ یہی لگتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جیسے عید والا دن ہے اسی طرح کا ریکارڈ کیا، لگے گا آپ کو یہی کہ عید والے دن نہیں چل رہا۔ تو جو مہمان تھے، 3-4 لوگ ہم وہاں پہ تھے گیسٹ، اور کچھ لوگ ایسے ہی لطیفے سنا رہے تھے، کہ بہت سنجیدہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان میں سے کسی نے ایک نے بے دھیانی میں ایک وہ جو تکے کا پیس تھا وہ اس نے کہا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو چلو میں یہ تکہ کھا لیتا ہوں۔ اس نے وہ تکہ اٹھایا تو ساتھ ہی ایک بندہ شور مچاتا ہوا آ گیا۔ اس نے کہا جی رک جائیں۔ اس نے کہا جی یہ آپ تکے نہیں کھا سکتے، یہ ابھی اس پروگرام کے بعد ایک اور ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ ہے، تو ہم نے وہاں پہ بھی تکے کھانے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح کی بات بالکل نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے، ٹی وی پہ آپ ضرور یہ کہیں لیکن وہاں پر اصل میں یہ تکے آپ کے لیے۔ تو کافی خجالت ہوئی، کافی شرمندگی ہوئی ہم سب کو، اور ہم سب ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ سارے لوگوں کا تعلق ٹی وی سے تھا، سب جانتے تھے کہ اس طرح کے واقعات ٹی وی میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ٹی وی کے حوالے سے اور ریکارڈنگ کے حوالے سے۔ اب دوسری خبر پہ پہلے آ جاتے ہیں۔ دوسری خبر کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے ISI اور جو ہے باقی اداروں کو جو ان سے متعلق ہے انہیں کہا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں۔ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، اور 4 جولائی کو روزنامہ جنگ میں یہ شائع ہوئی ہے۔ وجوہات کیا ہیں اس کی، کیوں یہ کہنا پڑا؟ یاسمین راشد صاحب نے کہا جی کہ لاہور کے جو ISI کے ہیڈ ہیں وہ ضمنی انتخابات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ وہ جن کی مداخلت کا الزام لگایا گیا ہے وہ لاہور میں ہے ہی نہیں، وہ تو 15 دن سے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا، شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ ہم سے 18 سیٹیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ تو اس کی کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی، اور اگر کوئی ایسے عناصر ہیں جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں بغیر اپنے لیڈر کے اجازت کے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو کلیئر کٹ میسج کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فوج اب سچی مچی نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو فوج کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے اب چلے گئے ہیں، تو اب وہ فوج کو کسی نہ کسی طرح ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں، آپ آئین شکنی کیوں نہیں کر رہے، آپ آئین کو توڑ کیوں نہیں رہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ تو انتخابات جتوا رہے ہیں نون لیگ کو۔ تھوڑا سا تحریک انصاف کو خوف ہے۔ خوف یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو تھا
وہ جعلی مینڈیٹ تھا. یہ RTS کی وجہ سے انہیں ملا تھا. پہلے ظاہر ہے ادارے نیوٹرل نہیں تھے، اب اس کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے. پہلے مثبت رپورٹنگ بھی ہوتی تھی، RTS بھی بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کو دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں اور کالیں بھی کی جاتی تھی. تو اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے. اب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص کو کوئی کال آئی ہے تو اس کا ثبوت پیش کریں، الزامات نہ لگائیں، ثبوت دیں. ثبوت الحمدللہ ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ اسی طرح بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ بہت میرے خیال میں DGI نے اچھا فیصلہ کیا. اور وہ جب سے آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ISI کا وہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے کم ہوتی جا رہی ہے. پرسنل پروجیکشن کا بھی انہیں کوئی شوق نہیں ہے، ورنہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی تصویریں لگواتے تھے، بانے سے اپنی تصویریں چیفز کی تصویر سے بڑی کر دیتے تھے. تو ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے. اب ملک جو ہے ذرا تھوڑا سا نیوٹرل ہونے لگ گیا ہے. تو ضمنی انتخابات کے حوالے سے کیونکہ تحریک انصاف کو ڈر ہے کہ وہ زیادہ تر سیٹیں لوز کر جائیں گے، ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں. وہ بیساکھیوں کے ذریعے آئے تھے، بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں، اب وہ انتخابات جیت نہیں سکتے. عمران خان کیمپین چلانے کی جرت نہیں ہے، لہٰذا اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے. اپنی شکست سامنے دیکھ کر وہ فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ وضاحتی بیان بڑے مناسب وقت پہ آ گیا اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ آپ اگر الزامات نہ لگائیں، کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. ثبوت کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی کلیریفیکیشن آ گئی. دوسری بات جو کہ بہت بڑی خوشخبری ہے پنجاب کے عوام کے لیے، حمزہ شہباز نے آج پریس کانفرنس کی، وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں کی. پہلی بات تو یہ انہوں نے بتایا کہ بھائی 3 ماہ ہو گئے ہیں، ایک آئینی قانونی بحران ہمارے اوپر طاری ہے. کبھی میں وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں اٹھا سکتا، کبھی ڈپٹی اسپیکر پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں اسمبلی میں گھسنے نہیں دیا جاتا، کبھی ہمارا حلف نہیں اٹھایا جاتا، کبھی ہم کابینہ نہیں بنا سکتے، کبھی کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی عدالت سے کوئی اور حکم آ جاتا ہے. لیکن ہم ان سب بحرانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ عمران خان کی طرح نہیں کہوں گا کہ اتنے عرصے میں 90 دن کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی بساط سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوشش ضرور کر رہے ہیں. ایک بہت جن ریلیف کا انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے کہا ایک تو ہم نے پنجاب میں آٹے کا تھیلا یوٹیلیٹی سٹور پہ 10 کلو کا 160 روپے اس کی پرائس کم کی ہے، جو کہ بالکل سچی بات ہے. ماضی کی حکومت میں اس طرح نہیں ہوا. انہوں نے اپنی گندم بیچ کر خود ہی خرید لی، پیسے بنا لیا بیچ میں سے. دوسری بات جو ہوئی وہ یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں جو دوائیاں جو ہیں وہ نہیں ملتی تھیں خدمت کارڈ کے بدلے اور لوگ مارے پھرتے تھے، تو تمام سرکاری ہسپتالوں میں جو پنجاب میں ہیں کینسر سے لے کر تمام ادویات اب لوگوں کو فری ملا کریں گی، جو کہ بہت بڑا ریلیف ہے. اور تیسرا جو بڑا اعلان کیا، 100 ارب روپے کی انہوں نے سبسڈی کا اعلان کیا کہ 100 یونٹ سے کم جن گھرانوں میں بجلی استعمال ہوتی ہے ان کا جو ہے بجٹ، ان کا بل زیرو کر دیا گیا ہے. اور نہ صرف ان کا بل زیرو کر دیا گیا ہے، انہیں سولر پینل بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. اس سے لوگوں کو انسینٹو بھی ملے گا، ریلیف بھی ملے گا. اگر آپ کے گھر 120 یونٹ کا استعمال ہوتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ وہ 100 یونٹ تک استعمال ہوں تاکہ آپ کو بھی بجلی فری ملے. بہت بڑا ریلیف ہے ان صورتحال میں، جبکہ لوڈ شیڈنگ ملک میں بڑھ رہی ہے. IMF کی طرف سے پریشر ہے کہ بجلی کی پرائسز انکریز کریں. اس صورتحال میں یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے اور پنجاب کے عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو کوئی چیز مفت دے دی گئی ہو. یہ نہیں ہوتا. سستی کی ہوں گی، سبسڈی دی ہوگی، کو 5-10 روپے کم کر دی ہوگی، لیکن غریب آدمی کے لیے یہ بجلی فری کر دینا بہت بڑی بات ہے. اور کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں وہ اس میں تقریباً 90 لاکھ گھرانے آتے ہیں. 90 لاکھ کو اگر 5-6 پہ ضرب دیں، فی 6 بندے کا فی گھرانہ، تو یہ تقریباً 5.5 کروڑ یا 6 کروڑ لوگ بنتے ہیں. 6 کروڑ لوگوں کو پنجاب میں بجلی فری ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، اس میں آدھے صوبے کو بجلی فری پرووائڈ کی جائے گی.
اور انہوں نے کہا کہ ریلیف کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، ہم مختلف چیزیں اور بھی ابھی لوگوں کے سامنے لائیں گے، یہ بہانہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں صرف 3 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے اور 3 مہینے کے بعد کہ ہمیں آئینی قانونی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان نیازی کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ سامنے لائیں گے، صرف الزامات نہیں لگائیں گے، ہم پہلے ثبوت پیش کریں گے۔ ماضی میں پہلے الزام لگاتے تھے، پھر ثبوت دینے کے لیے شہزاد اکبر صاحب بھاگ جاتے تھے، ہم پہلے ثبوت لائیں گے۔ اور ایک پلاٹ کا انہوں نے ذکر کیا فراگوگی کے حوالے سے، جو 60 کروڑ کا پلاٹ تھا اور وہ چند کوڑیوں کے عوض خرید لیا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت فراگوگی نے مال بنایا ہے اور خان صاحب کے اہل خانہ نے۔ تو یہ صورتحال ہے اور میرے خیال میں پنجاب کے عوام کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز پہ توجہ دیکھتے ہیں کیسے شہباز شریف کے دور میں لاہور چمکتا دمکتا تھا، دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے، اور خاص طور پہ عید پر بڑے زبردست انتظامات ہوتے تھے صفائی کے، اور لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اب بڑی عید قریب ہے، 4-6 دن رہ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس عید پر لاہوریوں کے لیے صفائی ستھرائی کے کیا انتظامات ہیں۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں لیکن بڑے اہم نکات ہیں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں۔ اس ریلیف کے بعد اب دیکھنا ہے کہ ضمنی انتخابات پہ اس سے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی لوگوں کی اذیت کم ہو جائے گی اگر بجلی لوگوں کو فری فراہم کی جائے۔ دوائیاں پہلے ہی ملنا شروع ہو گئی ہیں، آٹے کی قیمت میں بھی یوٹیلٹی سٹور پر 160 روپے کی کمی آئی ہے۔ تو اٹس اے ہیوج اچیومنٹ فار پنجاب، اور باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد کسی سیاسی پارٹی کا اپنے پرچم کو بلند نہیں کرنا ہوتا، ان کا بنیادی مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ فلاح اور ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اور حمزہ شہباز نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اعلان کیا آج، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ مزید بھی آپ سے بات ہوگی۔